نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا دوسرا مقصد ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ کتاب اللہ کی تعلیم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے مقاصد میں سے دوسرا مقصد ہے۔ اس لیے کتاب اللہ میرے اللہ کا کلام ہے، یہ میرے اللہ کا پیغام ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کتاب اللہ کے سب سے پہلے استاذ ہیں اس امت کے۔ کتاب اللہ کی تعلیم دینے والے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ آج ہم نے تھوڑا سا غور کریں نا، دنیا کے بہت سارے فن سیکھے ہیں، تھوڑا سا غور کریں۔ ہم اردو پر جان کھپاتے ہیں کسی طرح اردو ہمیں آ جائے، انگلش پر جان مارتے ہیں اپنی بھی اور بچوں کی بھی کہ بھئی کسی طرح انگلش آ جائے کہ معاشرے میں چل رہی انگلش کی ضرورت ہے اس وقت کی، ٹھیک ہے مانتے ہیں، ہونی چاہیے، سب کو سیکھنی چاہیے۔ لیکن میرے مسلمان دوستو ذرا تھوڑا سا غور کیجئے گا، 1400 سال کا عرصہ گزر چکا اور میری اور آپ کی زندگی کی نئی نئی 20 اور 30 بہاریں تو گزر چکی ہیں۔ 20 سال سے کم والے مجھے کم نظر آ رہے ہیں، ادھر 50 سال 60 سال 70 سال گزر گئے، اور یہ میرے اللہ کا کلام اور پیغام ہے ہمارے پاس۔ سوال یہ ہے کہ ہم نے اپنے رب کے پیغام کو کتنا سمجھا ہے۔ ہمارا دوست ہمیں کوئی پیغام بھیج دے نا اور ہمیں وہ پیغام سمجھ میں نہ آئے تو اس پیغام کو لے کر ہم اس تعلیم کے ماہر کے پاس جاتے ہیں کہ بابا یار یہ میرے دوست نے میرے پاس پیغام بھیجا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا، مجھے بتاؤ اس پیغام کا کیا مطلب ہے، میرا دوست مجھے کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ ارے وہ اللہ ہم سب کا خالق اور مالک، جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا، جس اللہ نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اس اللہ کی نعمتوں کو ہم گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے۔ اس اللہ کا پیغام ہمارے پاس آیا، زندگی کی 20 بہاریں 30 بہاریں 40 بہاریں اس اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے گزر گئے، لیکن اپنے رب کے کلام کو سمجھنے کی فکر ہی نہیں کی ہم نے۔ یہ پیغام کیا بھیجا ہے ہمارے رب نے ہمارے پاس۔ ایک قدم اور آگے بڑھ کر بات کرتا ہوں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں نا، نماز، اللہ اکبر، یہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، بألفاظ دیگر ہم اپنے رب سے کلام کر رہے ہیں، گفتگو ہو رہی ہے، ہمارا رب ہم سے کلام کر رہے ہیں، ہم اپنے رب سے کلام کر رہے ہیں، گفتگو ہو رہی ہے۔ میں آپ سے بات کروں، آپ مجھ سے بات کریں، نہ میں آپ کی بات سمجھوں نہ آپ میری بات سمجھیں، دوبارہ مجھ سے بات کریں گے آپ؟ کبھی نہیں کریں گے۔ ہم اپنی زندگیوں کے 20 30 40 50 سال گزار چکے ہیں، روزانہ 5 مرتبہ اپنے رب سے باتیں کرتے ہیں، ہمارا رب ہم سے باتیں کرتا ہے، پتہ ہی نہیں ہم نے باتیں کیا کی ہیں۔ میرے مسلمان دوستو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے مقاصد میں سے دوسرا مقصد تھا کتاب اللہ کی تعلیم۔ اس قرآن کے سب سے پہلے مفسر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اس پیغام کو بھیجا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کے اس کے پیغام کو سمجھایا اور پہنچایا۔ تو میرے مسلمان دوستو، ہم اگر حضور کے پکے سچے امتی ہیں نا، اس مقصد کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں، کتاب اللہ کو خود بھی سیکھیں اور دیگر لوگوں کو بھی سکھانے والے بن جائیں۔
قرآن کا ترجمہ تو ہم کیا خاک سیکھیں گے؟ ہمیں تو قرآن پڑھنا نہیں آتا. زندگی کی اتنی بہاریں گزار چکے ہیں. لیکن میرے مسلمان دوستوں، نا امیدی نہیں ہے. جب تک سانس ہے قرآن سیکھنے کے لیے چانس ہے. قرآن سیکھنے کے لیے عمر کی حد متعین نہیں ہے کہ بچپنے میں سیکھنا ہے، عمر بڑی ہوگی اب نہیں سیکھ سکتے. نہیں بھائی، یہ کس نے کہہ دیا؟ تو سب سے پہلے ہم قرآن کو پڑھنا سیکھیں، اور پھر اس قرآن میں میرے رب نے ہمیں کیا پیغام بھیجا ہے اس پیغام کو سمجھنا سیکھیں. آج ہم نے دنیا کا ہر فن، ہر تعلیم، ہر چیز سیکھ لی ہے. اگر نہیں سیکھا تو یہ قرآن بیچارہ ہے، اسے ہم نے نہیں سیکھا. خدا نخواستہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت ہم سے پوچھ ہی لے، میرے بندے تو نے دنیا میں گاڑیوں کا کام بھی سیکھا، تو نے دنیا میں انجینئرنگ کا کام بھی سیکھا، تو نے دنیا میں ڈاکٹریٹ کی تعلیم بھی لی، تو انجینئر بھی بنا، تو پروفیسر بنا، تو نے کاروبار میں بڑی مہارت حاصل کی، تو ہر چیز میں ماہر تھا. میرا قرآن کتنا سیکھا اور کتنا سکھایا؟ ہم میں سے ہر شخص اپنے گریبان میں جھانک کر اپنی حیثیت کو جانچ سکتا ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں. تو یہ دوسرا مقصد تھا. پہلا مقصد توحید کی دعوت، دوسرا مقصد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا کتاب اللہ کی تعلیم، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ.